اعتکاف کے مسائل کا نمبر وار ذکر چل رہا ہے۔ اب میں آپ کو عورتوں کے اعتکاف کے مسائل بتلاؤں گا۔ یاد رکھیے، عورت کے لیے اس کا گھر مسجد کے حکم میں ہے۔ اس کے گھر کا وہ کمرہ کہ جس میں وہ نماز پڑھتی ہے وہ مسجد کے حکم میں ہے۔ عورت اپنے اسی کمرے کو جس میں وہ نماز پڑھ رہی ہے یا اس سے الگ کسی اور کمرے کو اعتکاف کے لیے خاص کر لے، وہ کمرہ اس کے لیے مسجد کا حکم رکھتا ہے۔ وہ اسی میں نماز پڑھے، اسی میں اعتکاف میں بیٹھے گی۔ اس کمرے میں سے بغیر کسی سخت مجبوری کے باہر نہ نکلے، اندر ہی بیٹھی رہے، اندر ہی اعتکاف کرتی رہے۔ نمبر 2، مسئلہ یہ ہے کہ کس عمر کی عورتیں اعتکاف میں بیٹھیں گی۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے شادی شدہ ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے، اعتکاف میں کنواری لڑکی بھی بیٹھ سکتی ہے اور شادی شدہ بھی بیٹھ سکتی ہے۔ اعتکاف کے لیے شادی شدہ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ضروری ہے کہ اگر کنواری لڑکی اعتکاف میں بیٹھے گی تو اپنے والدین کی اجازت سے بیٹھے گی، اور اگر شادی شدہ عورت اعتکاف میں بیٹھ رہی ہے تو وہ اپنے شوہر کی اجازت سے بیٹھے گی۔ اجازت لینا یہ ضروری ہے۔ نمبر 3، اگر اعتکاف میں حیض آ جائے، اعتکاف میں بیٹھی ہوئی عورت کو MC ہو جائے، ماہواری ہو جائے، تو اس کا اعتکاف باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ ہم جو اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں اس میں ضروری یہ ہے کہ ہم روزے سے ہوں۔ اگر ہمیں MC ہو گئی، عورت کو MC ہو گئی، حیض آ گیا، تو حیض آتے ہی، MC ہوتے ہی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزہ ٹوٹتے ہی اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ حیض آتے ہی، ماہواری آتے ہی عورت کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اس کو اعتکاف کی جگہ سے نکل جانا چاہیے۔ نمبر 4، اعتکاف کرنے والی عورت اگر اپنے اعتکاف کی جگہ سے، اپنے کمرے سے بلا ضرورت، بغیر کسی سخت مجبوری کے گھر کے صحن میں آئے گی اور صحن میں رہے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بغیر کسی سخت مجبوری کے عورت کو گھر کے صحن میں نہیں آنا چاہیے، ورنہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 5، عورت اپنے اعتکاف والے کمرے میں بیٹھے بیٹھے گھر کے ضروری کام کاج کر سکتی ہے۔ اگر گھر میں کوئی کام کرنے والا نہ ہو تو گھر کے کام کاج کر سکتی ہے، جیسے کپڑے سینا، کھانا بنانا، آٹا گوندنا، یا اس کے علاوہ اور بھی گھر کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، سبزی وغیرہ کاٹنے کے، ان تمام کاموں کو کر سکتی ہے۔ لیکن اگر گھر میں کوئی کام کرنے والا ہو تو پھر بہتر یہ ہے کہ عورت اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزارے، گھر کے کاموں میں مشغول نہ ہو، گھر کے کاموں میں نہ لگے، بلکہ زیادہ وقت عبادت میں گزارنے کی کوشش کرے۔ نمبر 6، اعتکاف والی عورت کو اعتکاف میں شوہر سے الگ رہنا لازم اور ضروری ہے۔ اعتکاف کرنے والی عورت کو اعتکاف کی حالت میں شوہر سے الگ رہنا لازم ہے، ضروری ہے، کیونکہ اعتکاف کی حالت میں ہم بستری کرنے سے، صحبت کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر ہم بستری کر لی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چاہے ہم بستری جان کر ہو یا بھول کر، دن میں ہو یا رات میں، انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، یعنی منی نکلی ہو یا نہ نکلی ہو، تو اگر اعتکاف میں صحبت کر لی، ہم بستری کر لی، ہم بستری جان کر ہو یا بھول کر، دن میں ہو یا رات میں، منی نکلے یا نہ نکلے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔
مسئلہ نمبر 7، اگر بیوی سے دل لگی اور بوس و کنار کے دوران انزال ہو گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بیوی سے بے شرمی کی باتیں کرنے میں، ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں یا بوس و کنار کرنے میں، چوما چاٹی کرنے میں اگر مرد کو انزال ہو جائے، مرد کی منی نکل جائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر منی نہ نکلے، دل لگی اور ہنسی مذاق کرنے میں منی نہ نکلے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اعتکاف کے دوران اس طرح کا عمل اور اس طرح کی باتیں، اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے اعتکاف ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ مسئلہ نمبر 8، اعتکاف کی حالت میں بد نگاہی یا غلط خیال جمانے سے اگر انزال ہو جائے، منی نکل جائے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، مگر ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔ یعنی بہت سی مرتبہ مسجدوں کے اندر لوگ اعتکاف میں ایسی جگہ بیٹھتے ہیں کہ باہر آنے جانے والے لوگوں پر نگاہ پڑتی ہے۔ تو اگر کسی اجنبی عورت پر نگاہ پڑ جائے اور اس سے انزال ہو جائے، منی نکل جائے، یا کسی کے بارے میں غلط خیال ہم نے اپنے دل و دماغ میں جمایا، کسی کے بارے میں غلط سوچا اور سوچنے سے ہمیں انزال ہو گیا، تو انزال ہونے سے ہمارا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، مگر اس طرح کی غلط باتیں اپنے دماغ میں جمانا یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو میں مسئلہ نمبر 9 یہ بھی بتلا دوں کہ اگر اعتکاف کی حالت میں احتلام ہو جائے، اگر ہم مسجد کے اندر ہیں، ہمیں احتلام ہو گیا تو پھر ہمیں مسجد سے فوراً باہر ہو جانا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی چادر وغیرہ بچھاتے رہیں، چلتے رہیں، اپنے آگے بچھاتے رہیں اور اس پر پیر رکھ رکھ کر مسجد سے باہر نکل جائیں۔ لیکن اگر مسجد سے فوراً باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، کوئی مجبوری ہے، فوراً باہر نہیں نکل سکتے ہیں، تو ایسی حالت میں فوراً تیمم کر لینا چاہیے۔ مسجد کی دیواروں پر جو دھول وغیرہ لگی ہوئی ہو اس سے تیمم کر لیں، اور تیمم کر کے ہم 2-4 منٹ مسجد کے اندر مجبوری کی حالت میں ٹھہر سکتے ہیں۔